हाँ ندیم رضا کا سلام۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے دور اقتدار میں پہلی بار کابل پہنچے ہیں، جہاں ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا ہے۔ اس دورے میں کون سے امور ہیں جن پہ بات چیت کی جائے گی، اور کیا امید توقعات وابستہ ہیں اس دورے سے؟ تو اس پہ بات کرنا ہے فخر کاکا خیل سے، جن کی بڑی گہری نگاہ ہے سرحد کے اس پار بھی اور سرحد کے اس پار بھی۔ فخر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، دعائیں آپ کی۔ گڈ، بہترین۔ تو کیسے اس وزٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے؟ جو عدم اعتماد کی فضا جو قائم ہے وہ کس حد تک دور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر جو لوگ اس صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو عدم اعتماد کی فضا ہے، اس سے کہیں زیادہ خود افغانستان کے اندر جو اعتماد سازی کا فقدان پایا جا رہا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ پہلے جب امریکہ کی جانب سے طالبان کے ساتھ بات چیت کا آغاز ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک کابل گورنمنٹ یعنی حکومت افغانستان اس سارے پروسیس کو، اس سارے عمل کو، دوحہ مذاکرات کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ افغان طالبان کا یہ کہنا تھا اور یہ ماننا تھا کہ افغانستان کا اصل اختیار امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ جو وہاں حکومت ہے ڈاکٹر اشرف غنی کی ان کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال آپ نے بھی اس پہ رپورٹ کیا، آپ بھی ان سارے معاملات کو قریب سے دیکھتے رہے، اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ معاہدہ ہوا اور امریکہ نے فوجوں کی انخلا کے حوالے سے بھی بات کی، اور ساتھ میں افغان حکومت اور طالبان کے بیچ میں بھی کچھ فاصلے کم ہوئے، جس کی بنا پر دونوں اطراف نے اپنے اپنے جیلوں میں قیدی رہا کر دیے۔ لیکن اس کے بعد جو سلسلہ ہوا، امریکہ نے تو معاہدہ کر لیا، لیکن افغان حکومت اور افغان طالبان کے بیچ کے جو معاملات تھے وہ اب بھی کئی رکاوٹوں کا شکار ہیں، جس میں اہم چیز پارلیمانی نظام یا اسلامی نظام یہ طے کرنا ہے۔ افغانستان کا جو نام تھا اسلامی جمہوریہ افغانستان، اس وقت کی حکومت اور اس وقت جو پارلیمان کے اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کا نام ہوگا اسلامی جمہوریہ افغانستان، جبکہ افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کا نام وہی ہوگا جو انہوں نے 9/11 سے پہلے رکھا تھا، یعنی امارت اسلامی افغانستان، اسلامک ایمریٹ آف افغانستان ایک لحاظ سے۔ اور اسی وجہ سے اس ساری جنگ کے دوران انہوں نے کابل حکومت کو غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اسلامی کہا، اور اپنی امارت افغانستان کے نام سے باقاعدہ اپنی حکومت ان 20 سالوں میں چلائے رکھی، جس میں ہر صوبے کے اندر ان کے شیڈو گورنر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ امارت ملا عمر کے بعد ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ منتقل ہوتی رہی، شورا ان کی قائم، پھر دوحہ میں ان کی جو شورا تشکیل ہوئی، تو وہ تو ابھی تک ایک پیرالل حکومت کی طرز پہ افغانستان کو چلا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ان کے معاملات۔ دراصل افغان حکومت افغان طالبان کے بیچ میں جب یہ چپکلش جاری تھی اور یہ بات چیت ہو رہی تھی، اس دوران ایک نیا پروڈکٹ ملیٹنسی کا میدان میں آیا جس کا نام داعش ہے۔ لیکن داعش نے سیریا اور عراق کے بعد جب افغانستان کے اندر قدم جمائے تو انہوں نے اپنا نام رکھا ولایت خراسان۔ خراسان اس پورے ریجن کو کہتے ہیں جس میں پاکستان، ایران، وسطی ایشیائی ریاستیں، چین کا کچھ حصہ اور یہاں تک کہ کشمیر تک وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ قدیم زمانے کا جو خراسان تھا اور یہاں سے کالے جھنڈوں کی ایک فوج تیار ہوگی۔ اب وہ ان نظریات کے لوگ بھی افغانستان میں آ چکے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اس میں ملٹی نیشنل، مطلب افغان طالبان یا ٹی ٹی پی، اس میں تو پاکستانی فائٹر تھے، لیکن یہاں پر اب بات تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے۔ آپ کو اس میں جرمنی کے بھی فائٹر نظر آئیں گے، آپ کو اس میں شام کے بھی فائٹر نظر آئیں گے، خود ہندوستان کے فائٹر
ایک اس میں اچھی جس طرح خاصی تعداد افغانستان کے اس اندر میں جس موجود ہے. طرح سے یہ فائٹرز کا تو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ ساری صورتحال ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دوحہ میں جو فیب میں ہوئے تھے مذاکرات، جس کے بعد ایک کانٹریکٹ ہوا تھا، بنیادی طور پہ وہ کانٹریکٹ وہ امریکہ اور طالبان جیسا آپ نے بتایا. پھر جو 2 ماہ پہلے جو بین الافغان مذاکرات ہیں، اچھا اس کا آؤٹ کم ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو دورہ ہے، کیونکہ پاکستان ہی ہے جس نے دوحہ کے مذاکرات کو کامیاب کرایا، اور پھر بین الافغان مذاکرات میں جو تعطل تھا اس کو بھی پاکستان نے دور کرایا. لیکن اب جو مرحلہ ہے آگے کا مرحلہ، جو افغانستان کی ترقی، تعمیر نو اور جو بین الافغان مذاکرات کی روشنی میں جو آگے بڑھنا ہے، وہ سلسلہ کہیں رکا ہوا ہے، بد اعتمادی ہے انٹرنل، جیسے آپ نے پہلے بھی کہا. تو اس میں کس حد تک یہ معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ گو کہ باتیں عموماً وزٹ ختم ہونے کے بعد سامنے آتی ہیں، لیکن جو زمینی حقائق جو نظر آ رہے ہیں، کیا ایک امید ہے؟ دیکھیں بالکل، لیکن میں اپنی بات چونکہ آپ کے سوال کے ساتھ ہی میرے جواب کا سیکنڈ پورشن ہے کہ اب ایک بڑا چیلنج ہے داعش کا، جس کو ولایت خراسان کہتے ہیں. بے شک ایسا افغان ہی ہے. طالبان کے ساتھ جب امن معاہدہ ہوا، اس دوران بھی انہوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر جب سیز فائر، عارضی سیز فائر تھا افغان طالبان اور افغان حکومت کا، اس دوران بھی داعش نے، جس میں اکثریت بلکہ اس کو لیڈ کرنے والے ہندوستانی فائٹر تھے، انہوں نے جلال آباد میں واقع، ننگرہار میں جلال آباد سٹی میں جو جیل ہے سینٹرل پریزن، اس کے اوپر اٹیک کیا اور 200 کے قریب اپنے جو کیے ان کو چھوڑا کر لے گئے. اس وقت بھی کابل کے اندر جو بڑے اٹیک ہو رہے ہیں وہ داعش ہیں. آج کے اس دورے میں جو ہمارے اپنے ذرائع ہیں، اور اب سے تھوڑی دیر قبل میری کابل میں جو ہمارے ساتھی تھے ان سے بات ہوئی کہ جو پریس ریلیز کی حد تک ہوتی ہے یا جو امبارگو جاری کیا جاتا ہے میڈیا کو، اس سے ہٹ کر اصل ایشو کیا ہے. تو یہ ماننا تھا کہ افغان طالبان کی حد تک تو معاملات ٹھیک ہے، پاکستان، قطر، سعودی عرب ان کے ساتھ افغان حکومت کر سکتی ہے، اور پاکستان نے بھی وقتاً فوقتاً تعاون بڑھایا. لیکن اب یہ جو نیا تھریٹ آیا ہے، جس کے اوپر خود افغان طالبان کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے، داعش. کیونکہ افغان حکومت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ اگر ٹیررزم ختم نہیں ہوتی، افغان طالبان کو اعتماد میں لینے کے باوجود، پاکستان کا اتنا بڑا احسان لینے کے باوجود، اگر ہم یہ حملے اس طرح جاری رہتے ہیں تو پھر افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کا فائدہ. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹاسک بھی افغان طالبان کو سونپا جائے کہ وہ داعش کے خلاف کارروائیاں کرے. دوسری جانب پاکستان اندرونی خانہ ان سے جو ہندوستانی فیکٹر ہے ملیٹنسی میں، جو کلکتہ سے لوگ آئے ہیں یا دیگر جو ہندوستان کے حصوں سے درجنوں کی تعداد میں فیملیز کے ہمراہ افغانستان آ چکے ہیں، وہاں انہوں نے بیسز بنائے ہوئے ہیں. اور اب وہی لوگ ہیں جو باجوڑ میں، کراچی میں، پشاور میں، پنجاب کے اندر وہ اپنا نیٹ ورک پھیلا رہے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق. اور اس میں کراچی سے کافی سارے جو پاکستانی نوجوان ہیں وہ بھی پہنچ چکے ہیں کندہار کے راستے، اور ننگرہار میں ان کا بیس ہے، کنڑ میں ان کا بیس ہے، نورستان میں ان کا بیس ہے. یہ جو ایمرجنگ تھریٹ ہے، جس کے حوالے سے پاکستانی انٹیلیجنس کا یہ ماننا ہے کہ ان کو ہندوستان کی آشیرواد حاصل ہے اور ان کو امپلانٹ کیا گیا ہے یہی افغانستان کے وجہ تھی، اندر فقط انتشار یہی کے. وجہ تھی جو پاکستان نے پریس کانفرنس کی تھی، آئی ایس پی آر نے اور وزیر خارجہ نے، کہ وہ واضح طور پہ کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ سرحد کے اوپر مسلسل واقعات سامنے آتے جا رہے ہیں سارے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں عبداللہ سے ملاقات ہے، اشرف غنی سے بھی، ڈاکٹر سے بھی ملاقات ہے. تو اصل اس میں کسٹوڈین کون ہے؟ کسٹوڈین کا ابھی تک جو معاملہ ہے
وہ صحیح طرح صورتحال سامنے نہیں آ رہی ہے. دیکھیں کچھ پاکستان کے اندر جو تھنک ٹینک ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ بات وہی 80s پہ آ گئی ہے، جس طرح تاشکند معاہدہ ہوا اور اس پر جنیجو صاحب کی حکومت کو برخاست کیا گیا، کیونکہ جنرل ضیاء صاحب کا یہ ماننا تھا کہ ابھی روس کو نہیں جانے دیا جائے جب تک ان کے ساتھ تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن فائنل نہیں کی جاتی، افغانستان ایک سٹیبل افغانستان کا فیصلہ نہیں ہوتا، تب تک روس کو نکلنے نہیں دیا جائے. تاہم جنیجو صاحب کی جانب سے جو معاہدہ ہوا جس میں انہوں نے گو اہیڈ اس کو دے دیا، اس کے بعد روس نکل گیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ حقیقتاً جنرل ضیاء نے جو کہا تھا یا اس کی جو سوچ تھی، ظاہری بات ہے افغان جہاد جتنا بھی تھا شروع تو ضیاء سے پہلے ہوا تھا، لیکن پھر وہ جتنی بھی قباحتیں تھی وہ ہم نے پھر جنرل ضیاء کے دور میں افغان جہاد کی دیکھی. تو اس وقت بھی زیادہ تر پاکستان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک تاریخ ایک بار پھر اس کو اس موڑ پر لے آئی ہے. اس وقت روس جا رہا تھا اور اس وقت امریکہ جا رہا ہے، اور پاکستان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ڈی سٹیبلائز ہو گیا یہ ریجن افغانستان تو پاکستان پر بھی اس کے اثرات ہوں گے. اور پاکستان کا یہ خوف بے جا قطعاً نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. امریکہ القاعدہ کے خلاف افغانستان نہیں آیا تھا، اس نے کئی دیگر ممالک کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کرنا تھا، جس میں سابق روسی ریاستیں بھی ہیں، اور ایک اور اہم بات کہ چین جیسا ملک وہ بھی افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، اور ظاہری بات ہے امریکہ چین کے ساتھ بھی اپنا سکور سیٹل کرنا چاہے گا اور سی پیک کو بھی نشانہ بنانا چاہے گا، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ افغانستان اور یہ جو پشتون بیلٹ ہے اس میں کسی نہ کسی حد تک جو انتشار ہے وہ ہم دیکھتے رہیں. پھر لیکن ظاہری بات ہے ہر ملک کی اپنی اپنی جو انٹرسٹ ہوتا ہے. ہمارا انٹرسٹ پاکستان کا انٹرسٹ پیسفل افغانستان کے اندر ہے، لیکن اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جب ہم سارے ایک پیج پر ہو گئے، جب پاکستان نے افغان حکومت کو بھی اعتماد میں لیا، افغان طالبان کو بھی اعتماد میں لیا، قطر گورنمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا، امریکنز کو بھی اعتماد میں لیا، اب پتہ چلا کہ وہ جو خالی جگہ بن رہی ہے وہاں ہندوستان اپنے ڈیرے جما رہا ہے. اور ظاہری بات ہے اس میں ندیم جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان کے اپنے جو اندر جو ایشوز ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ہندوستان بڑی چالاکی کے ساتھ ان عناصر کو جنہوں نے ہندوستان کے اندر لڑنا تھا ان کو شفٹ کر رہا ہے ہمارے بیک یارڈ میں، کہ بھائی ٹھیک ہے یہ جو تمہارے نظریات ہیں ہندوستان وہ تو ہندوؤں کا ملک ہے، تو آپ پاکستان یا چلے جائیں یا پھر افغانستان چلے جائیں، آپ کو جہاد کا شوق ہے، آپ کو کفر کے خلاف لڑنا ہے، یہ عناصر وہاں آپ کو مل جائیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک ڈیپ روٹڈ سازش ہے جس پر ظاہری بات ہے ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی بھی نظر ہوگی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی نظر ہوگی، اور اس کے جو اب پروف آ رہے ہیں خود انڈین میڈیا کے اندر یہ پروف موجود ہیں کہ ہندوستان سے لوگ نوجوان ڈاکٹرز انجینئرز جوک در جوک افغانستان جا رہے ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کی آڑ میں اب وہ انتشار پہ لائیں گے افغانستان کے اندر. اور آج جو میٹنگ ہوگی اس میں اس ایشو کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے گا. دو ایشوز ہوں گے، ایک تو ٹریڈ کا، بارڈر کے اوپر گاہ بگاہ پرابلم کریٹ ہوتی ہیں، کنٹینرز کے حوالے سے تاجر برادری کو مشکلات ہوتی ہیں. کراچی سینکڑوں کی تعداد میں جو افغان تاجر ہیں وہ کراچی میں اس وقت بھی موجود ہیں، جن کا جو آمد و رفت کا نظام ہے وہ درہم برہم ہے، کچھ کرونا کی وجہ سے کچھ سیکیورٹی کی وجہ سے بارڈر بند ہو جاتے ہیں اور ان کو اربوں روپوں کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے افغان تاجروں کو. تو میرا خیال ہے افغانستان کابل گورنمنٹ اس حوالے سے بھی پاکستانی حکومت کے ساتھ بات کرے گی، لیکن سیکیورٹی وائز جو معاملات چل رہے ہیں، جیسا کہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں اس کی نشاندہی کی، انہوں نے 30 کے قریب ممبرز یاد کیے داعش کے جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. میری اطلاعات کے مطابق اس وقت جو فائٹنگ فورس ہے ہندوستانیوں کی وہ 200 کے لگ بھگ ہے، اور یہ جو 30 کا فگر ہے غالباً وہ فیملیز کا کہہ رہے ہیں، 30 کے قریب تو فیملیز تھی
ہندوستان کی جو ننگرہار پہنچی تھی پہلے بیچ میں. یہ اب تو وہ کیرلا سے تعداد آئے بھی تھے. ظاہری بات ہے بڑھ چکی ہے. یہ موسٹلی مسلم پاپولیٹڈ ہندوستان سے آئے تھے, کلکتہ سے آئے تھے, یو پی سے آئے تھے, بہار کی کچھ فیملیز ہیں جو شفٹ ہو چکی ہیں افغانستان اسی داعش کی آڑ میں. اس میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سیریا گیا تھے, سیریا سے پھر انہوں نے استنبول کا راستہ لیا, وہاں ان کے جعلی دستاویز بنے اور ان جعلی دستاویزات کے سہارے پھر وہ افغانستان پہنچے ہیں. سینٹرل ایشیا کے بھی جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں, تاجک اس وقت میری اطلاعات کے مطابق سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے. اس کے بعد پھر سری لنکن, بنگلہ دیش, انڈین. کمال کی بات یہ ہے کہ داعش کے اندر ہمارے جو پاکستانی سوچ کے حامل نوجوان ہیں, پاکستانی نوجوان ہیں, ان کی تعداد ان ممالک کی بنسبت بہت کم ہے, کیونکہ وہ زیادہ تر ٹی ٹی پی کا حصہ ہوتے ہیں یا پھر افغان طالبان کا. لیکن یہ جو ایمرجنگ پاور ہے اور جو بہت کریٹیکل ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس پر فلی فوکس کرنا چاہیے کہ وہ جو تھریٹ ہے, جو انڈر کرنٹ تھریٹ ہے میرے خیال میں فیوچر کا, وہ یہی ہوگا. اور اسی پر بات بھی آج ہوگی, نہ صرف افغان حکومت کے ساتھ ہوگی بلکہ مستقبل میں افغان طالبان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا کہ کس طرح ایک جوائنٹ طریقے کے ذریعے اس ایمرجنگ, کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق اور جو ماسکو کے فگرز ہیں اس کے مطابق 5,000 سے فائٹر کی تعداد داعش کی خراسان میں 5,000 سے بڑھ چکی ہے. اور ماسکو کا یہ کہنا ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ زیادہ تعداد وہ جو روسی سلطنتیں ہیں, فارمر رشین سٹیٹ تھے, ان کے قریب ان کو بیس کیا گیا ہے. لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق زیادہ تعداد ان کی جو پاکستان کے قریب صوبے ہیں, ننگرہار, کونڑ, نورستان, اپ ٹو چترال, جو بدخشان کا ریجن ہے, اسی میں ان کی پریزنس زیادہ ہے. یعنی کہ صورتحال ہے ٹھیک نہیں افغانستان سائڈ پہ, لیکن دورہ عمران خان کا یہ دورہ ہے, یہ اس میں امید کی جا سکتی ہے کہ تجارت کو, جیسے میں اور آپ ہم لوگ گئے تھے تورخم کہ ہم جب وزٹ کیا تھا ہم نے, تو بے شمار گاڑیوں کی وہ لمبی لمبی لائنیں ہوتی تھیں. لازمی سی بات ہے جب تک مواصلات کا نظام درست انداز سے نہیں چلے گا تو تاجر برادری پریشان رہے گی. تاجر برادری پریشان ہوگی تو وہ پھر آپ کا افراط زر جو ہے اس میں پرابلم ہو جاتی ہے, وہ ہے. پھر اسی طرح اگر افغانستان میں امن ہوگا, پاکستان میں امن ہوگا, اگر سرحد کے اوپر پیسفل ہر چیز چلے گی تو دونوں ممالک کے لیے بہتر ہے. اور جو عدم اعتماد کی جو فضا ہے, جو بارہا پاکستان کی طرف سے یہی کہا جاتا ہے کہ جو سرحد کے پار جو زمین استعمال کی جا رہی ہے وہی یعنی کہ بھارت ہے, جو جس طرح سے ان کے جو کیرلا سائڈ کے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, جو داعش ہے اس میں کام کر رہے ہیں, وہ خطرات بالکل درپیش ہیں. تو ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ اس دورے سے یہ کم سے کم چند ایک عوامل جو ہیں وہ ضرور حل ہوں گے کہ تجارت اور دہشت گردی کا جو یہ سلسلہ ہے, کیونکہ جو بائیڈن آ رہے ہیں, ٹرمپ نے جانا ہے, اس صورتحال میں بھی کہ یہ ان کے خطے کی جو ہوا ہے وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. ایسے وقت میں عمران خان کا دورہ یقینی سی بات ہے کافی اہمیت کا حامل ہے, اور ہمیں امید ہے کہ اس کے بہتر ثمرات دونوں ممالک پر اثر انداز ہوں گی. بہت شکریہ فخر, تھینک یو, کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں وہ اس نشست میں نہیں ہو سکتی, پھر اگلی نشست کے لیے کچھ چیزیں چھوڑتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو, خدا حافظ.